کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ تو گھٹائے کسی کے گھٹے گا نہ گھٹا ہے، اللہ نے فرما دیا تو گھٹانے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو حضرات محترم، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں۔ جو دوسری حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل من البدو او من العرب، دیہات سے یا گاؤں سے ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ حشر کا میدان کب سجے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیرے پاس قیامت کے لیے سامان کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کا منظر تو آپ جانتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت میں ایسی افراتفری ہوگی کہ باپ اولاد کو بھول جائے گا، اولاد باپ کو بھول جائے گا۔ یہ آج جو والدین اپنی اولاد کے آسائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی ترقی کے لیے یہ ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے دولت کے انبار جمع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام عبرت ہے کہ قیامت کے دن وہ لاڈلے آپ سے بھاگیں گے، وہ پیاری اولاد جو ہے آپ کے سامنے آنے سے کترائے گی کہ کیا پتا میرے باپ کو نیکیوں کی ضرورت ہو اور مجھ سے مانگ نہ بیٹھے۔ یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے ماں باپ اپنے آپ کو جہنمی بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے قدم پر کیا ہوا ہے، تو اولاد کی ترقی کے لیے، اولاد کی آسائش کے لیے، اولاد کو جو آگے بڑھانے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرنا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ جو جائز ذرائع ہیں رزق حلال کے، وہ جتنا ہو سکے اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے، اور اس رزق حلال کے کمائی کرنے پر، اس کے کمانے کے لیے محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آقا نے فرمایا تیرے پاس سامان کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جب تو حاضر ہوگا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے پاس کون سا سامان ہے؟ کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا؟ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تو نے کیا عمال کیے ہوئے ہیں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثیر عمل من صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، یا رسول اللہ نہ تو میرے پاس زیادہ عمل خیر ہے، اعمال پہ بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے، صلاۃ یا رسول اللہ کی زیادہ نمازیں بھی میں نے نہیں پڑھی، ان پر بھی مجھے کوئی مان اور گمان اور فخر اور امید نہیں ہے، ولا صوم یا رسول اللہ کوئی روزوں پر فخر کروں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ولا صدقۃ یا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، میرے غلام پھر قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ میں آئی؟ قیامت کے دن پھر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب غور فرمائیں، دنیا میں جس سے آپ محبت کریں گے قیامت کے ساتھ اسی کی سنگت ملے گی، یہ اصول بن گیا۔ اگر دنیا میں پیسے اور دولت سے ہی محبت ہوگی تو قیامت کے دن اس دولت اور پیسے کیا کریں گے، اس کی سنگت کو کیا کریں گے۔ دنیا میں اگر کسی برے سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن اس برے کی سنگت کو کیا کرو گے۔ تو یہ یاد رکھیں، دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں اسی کے ساتھ جانا ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا تعلق کن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے اور کن کے ساتھ مضبوط نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ نے تو گل ختم کر دی، کل مکا دی اور عرض کی یا رسول اللہ نہ نماز پہ مان، نہ روزے پہ مان، نہ صدقے پہ مان، نہ اعمال کثیرہ پر مان۔ اگر مان ہے تو آپ کی محبت کا وقت ہے، اگر مان ہے تو آپ کی غلامی کا مان ہے، اگر مان ہے تو آپ کی نسبت کا مان ہے۔ اور یاد رکھیں المحب لمن یحب مطیع، یہ ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا تابع دار بھی ہوتا ہے۔ محبت زبان سے نہیں ہوتی، یہ تو ویسے بات کر دینا مجھے محبت ہے۔ محبت دلیل مانگتی ہے، اور محبت کی دلیل کیا ہے کہ محبوب کی غلامی اختیار کی جائے، یہ اصل بات ہے۔ زبان سے کہنا یہ کمال نہیں ہے، عمل سے اس کا اظہار ہونا یہ کمال ہے۔ آپ زبان سے نہ بھی کہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، سنت کے مطابق ہے، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے والا خود کہے گا یہ رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے جب یہ فرمایا انت مع من احببت، تو حضرت انس اپنے کمنٹس میں ارشاد فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ آپ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہوئی جب آقا نے فرمایا کہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہیں، اپنے اندر کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں انا میں احب اللہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ حضرت انس اپنا فرما رہے ہیں۔ ورسولہ، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، وابا بکر، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، وعمر، اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو، اور میں یہ امید رکھتا ہوں انی معاہم بحبی ایاہم، کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کی سنگت عطا فرمائے گا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان کے اعمال جیسے میرے اعمال نہیں ہیں، پھر بھی ان سے محبت کی وجہ سے میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ ان پر گزیدہ ہستیوں کی سنگت اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ انسان کو اپنے محبوب کا غلام اور مرید بنا دیتی ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا رات حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رحلت فرما دی۔ ان کے ساتھ ہمارا آپ کا کسی کا بھی کوئی سیاسی یا کسی حوالہ سے اختلاف ہوگا، ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا، لیکن ایک بات جس پہ ہر مسلمان جو ان کی ایمان کی گواہی دے گا کہ وہ بندہ سچا عاشق رسول
بندے کی زندگی جو ہے وہ عشق رسول میں بسر ہوئی. وہ گفتگو جس انداز کی بھی کرتے تھے لیکن ان کی گفتگو میں ایک مرکزی نقطہ ہوتا تھا، ساری بات رسول اللہ کی محبت اور ناموس اور ختم نبوت پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. جب یہ فیض آباد دھرنا ہوا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، 103 کا بخار تھا. سب نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں. وہ کہنے لگے میں سودا کر چکا ہوں اپنی جان کا کہ یہ جان رسول اللہ کی ناموس پہ قربان کرنی ہے. میرے ساتھ کچھ بھی ہو، میں رسول اللہ کی غلامی پر سودا نہیں کر سکتا. تو حضرات محترم، یہ وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا اگر مقصد بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس مقصد سے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. اور میرا ساتھی ایمان کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے کہ آقا کا یہ فرمان انت مع من احببت، کہ دنیا میں جس سے تو محبت کرے گا اللہ اسی کی سنگت عطا فرمائے گا. خادم حسین رضوی صاحب کو یقیناً اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہو چکی ہے اور یقیناً ہو کر رہے گی، کیونکہ ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ وہ بندہ آج کے رسول. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ محبتیں، یہ غلامیاں، یہ عشق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ